کیا خدا کے لیے یعقوب سے محبت کرنا غلط ہے؟ رومیو کا خط 9 باب اس کی 30 سے 33 آیت۔ بس ہم کیا کہیں، یہ کہ غیر قوموں نے جو راست بازی کی تلاش نہ کرتی تھیں راست بازی حاصل کی، یعنی وہ راست بازی جو ایمان سے ہے، مگر اسرائیل جو راست بازی کی شریعت کی تلاش کرتا تھا اس شریعت تک نہ پہنچا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان سے نہیں بلکہ گویا اعمال سے اس کی تلاش کی۔ انہوں نے اسے ٹھوکر کھانے کے پتھر سے ٹھوکر کھائی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ دیکھو میں زیون میں ٹھیس لگانے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان رکھتا ہوں، اور جو اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ ہم سب کو بلانے کے لیے ہمارے خداوند نے کہا، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا ہوں۔ متی کی انجیل 9 باب 13 آیت۔ ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ وہ جو اپنی ذاتی راست بازی کا تعاقب کرتے ہیں گو نجات کا تحفہ کی اجازت نہیں ہے، اور اس سے بچنے کے لیے اس کی بجائے ہمیں یقیناً خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ رومیو کا خط 9 باب 13 آیت کہتی ہے کہ خدا نے یعقوب سے محبت کی جبکہ اس نے عیسو سے نفرت کی۔ انہیں جو خدا کی راست بازی شکر کے ساتھ حاصل کرتے ہیں، خدا گناہوں کی معافی کا تحفہ دے چکا ہے۔ اسی طرح برکت بھی جو انہیں اس کے لوگ بناتی ہے۔ ہم سب کو یقیناً اس کی راست بازی کے علم کے ساتھ خدا پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ہم سب کو خدا کی راست بازی کا بخشا گیا کلام سیکھنا اور سمجھنا چاہیے۔ جب کوئی اپنے گناہوں سے آزاد ہونا چاہتا ہے، کسی کو یقیناً اپنی ذاتی خامیوں اور کمزوریوں کو اس طرح خدا کی راست بازی کو جاننا چاہیے۔ ہمیں یقیناً اس کی راست بازی کو جاننا اور ایمان رکھنا چاہیے۔ خدا نے ہمیں بتایا کہ صرف وہ جو جانتے ہیں کہ وہ جہنم کے لائق ہیں اس کی راست بازی کی ضرورت رکھتے ہیں۔ یہ اہم ہے کہ ہم اپنے ذاتی گناہوں کو پہچانیں اور یہ احساس کریں کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہم خدا کے غضب کا سامنا کرتے ہیں جو جہنم میں ہماری سزا کو ناقابل بچاؤ بنائیں گے۔ لیکن ہم اپنے دلوں میں پانی اور روح کی خوشخبری اور اپنے خداوند کے بپتسمہ صلیب پر اس کی موت اور اس کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اب اپنے دلوں میں پانی روح کی خوشخبری اپنے خداوند کے بپتسمہ صلیب پر اس کی موت اور اس کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ صرف وہ جو خدا کی راست بازی کو جانتے ہیں اس راست بازی پر ایمان رکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے کیونکہ خدا کا فضل اور محبت ایسی چیز نہیں ہے جو توبہ کی دعاؤں یا طرز کی زندگی کے وسیلہ سے حتیٰ کہ حاصل ہو سکتی ہے، جس میں بہت سارے مذہبی لوگ مصروف ہیں۔ تاہم خدا کی معرفت دی گئی گناہوں کی معافی ان سب کے لیے ہے جو آراستہ ہوتے اور اس کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم سب کو یقیناً اپنے دلوں میں رضامندی سے پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ کیا آپ خدا کی راست بازی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تب خدا کے سامنے مانیں اور اس کی شریعت کے وسیلہ سے اپنے ذاتی ناکافی پن کو پہچانیں کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے آپ خدا کے غضب کے ماتحت ہیں اور کہ آپ اس کی راست بازی کی ضرورت رکھتے ہیں۔ جب آپ پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں، اسے اپنے دل میں قبول کرتے ہیں، خدا کی راست بازی آپ کی ہو جائے گی۔ آپ کو یقیناً یہ سچائی جاننی چاہیے۔ ان کے ذہن جو خدا کی راست بازی پر ایمان نہیں رکھتے اتھا گڑھے میں پریشان اور بند ہیں۔ خدا نے ہمیں بتایا کہ ہمارے خیالات شروع سے ہی پریشان تھے۔ پیدائش کی کتاب اس کے 1 باب اس کی 2 آیت۔ کیونکہ انسان کے خیالات شروع سے پریشان تھے، یہ ہے کیونکہ برگشتہ فرشتے نے جو خدا کے خلاف ہو گیا لوگوں کو خدا کی راست بازی کے کلام پر ایمان رکھنے سے ان کے ذہنوں کو پریشان اور کھوکھلے کرنے کے وسیلہ سے روکا، اور اس وجہ سے گناہ انسان کے دل میں آیا۔ پیدائش کی کتاب 3 باب اس کی 1 سے 8 آیت۔ صحائف ہمیں بتاتے ہیں کہ خدا کے ذریعے سے پیدا کیا گیا ایک فرشتہ اس کے خلاف ہو گیا۔ اس فرشتہ نے اپنی ذاتی طاقت اور حکمت عملی کے ساتھ خدا کے تخت پر فتح پانے کی کوشش کی
اور سرکشی کر کے ناکام ہونے کے بعد اپنے مراتی مرتبے سے نکال دیا گیا۔ اس برگشتہ فرشتے نے تب فریب دیا اور بنی نوع انسان کو دھوکہ دیا اور انہیں خدا کے خلاف کر دیا۔ یہ فرشتہ شیطان کہلاتا ہے۔ یہ مغرور فرشتہ اب بھی دونوں ایمانداروں اور غیر ایمانداروں میں تمام قسم کے گھمنڈ اور سرکش امور کے یکساں کام کرتا ہے۔ انسان کو دھوکہ دے کر اس نے خدا کی راستہ بازی کے کلام اور اس کے اختیار کو چیلنج کیا۔ ابلیس ہمیشہ جھوٹ بولنے کا بہانہ کرتا ہے تاکہ لوگ پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے قابل نہ ہوں۔ ابلیس سے دھوکہ کھانے کے بعد بہت سارے بے پھل ہو کر اپنے ذاتی راستہ بازی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بنی نوع انسان کو گناہ میں گرنے کی اجازت دیتا ہے اور نتیجہ کے طور پر انہیں اپنی زندگیاں پریشانی اور کھوکھلے ذہنوں کے ساتھ گزارنے کے قابل بناتا ہے۔ خدا کی معرفت بخشی گئی گناہوں کی معافی اور راستہ بازی۔ بنی نوع انسان کے لیے گناہ سے رہائی جو شیطان کے گناہ گار آزمائش کے ذریعے سے گناہ میں گر چکے ہیں، کسی کے دلی شوق یا اپنی ذاتی راستہ بازی پر انحصار نہیں کرتی۔ تاہم بہت سارے بے فائدہ اپنے گناہوں سے بچنے کی مایوسی سے، جبکہ خدا کے خلاف اپنے ذاتی کمزوریوں کا احساس کیے بغیر کوشش کرتے ہیں۔ خدا انہیں ملامت کرتا ہے جو اپنی ذاتی راستہ بازی ڈھونڈتے ہیں، یعنی وہ جو اپنے اچھے اعمال کے ساتھ خدا کی راستہ بازی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خلاصی ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہیں اور جو حقیقی پانی روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسوں کو خدا اپنی راستہ بازی کی اجازت دے چکا ہے۔ خدا کی حاکم مرضی اپنے جوہر میں انسانی خیالات سے مختلف ہے۔ پالوس نے ہمیں بتایا کہ اس کے علاوہ کیسے کوئی شخص مذہبی رکھ رکھاؤ، کلیسائی شراکت کے ظاہری ظہور، دیر تک رات کی دعاؤں اور صبح سویرے کی دعاؤں اور روزہ ہدیہ جات توبہ کی دعاؤں وغیرہ میں سبقت لے جاتا ہے، وہ کبھی اپنے ذاتی گناہوں کو پاک کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ خدا ہمیں بتاتا ہے کہ شریعت کے کام ہمیں ہمارے گناہوں سے نہیں چھڑا سکتے اور خدا کی راست بازی کو ہمارے نہیں بنا سکتے۔ جس طرح باب 9 کی آیات 32 اور 33 کہتی ہے، کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان سے نہیں بلکہ گویا اعمال سے اس کی تلاش کی، اور انہوں نے اسے ٹھوکر کھانے کے پتھر سے ٹھوکر کھائی۔ چنانچہ لکھا ہے کہ دیکھو میں زیون میں ٹھیس لگانے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ اسی طرح خدا کی راست بازی حاصل کرنے کے لیے ہمیں یقیناً یسوع کے بپتسمہ اور اس کے صلیبی خون پر ایمان رکھنا چاہیے، جس کے وسیلہ سے یسوع خدا اور بنی نوع انسان کے درمیان قربانی کا برہ بن گیا۔ اس لیے حتمی طور پر تشویشناک ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کو یقیناً خدا کی راست بازی حاصل کرنے کے سلسلہ میں اپنے ذاتی راست بازی کو ترک کرنا چاہیے۔ ہمیں مفت بخشی گئی خدا کی راست بازی کو رد نہیں کرنا چاہیے جب ہم ہمارے نجات دہندہ کے طور پر یسوع کا اقرار کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اب بہت سارے جو اپنے نجات دہندہ کے طور پر خداوند یسوع کا اقرار کرتے ہیں ہنوز گناہ گار ہی ہیں، کیونکہ وہ خوشخبری پر ایمان نہیں رکھتے جو خدا کی راست بازی کو ظاہر کرتی ہے۔ لوگ اس کی شریعت کی پیروی کرنے کے وسیلہ سے خدا کی راست بازی حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ جو خدا کی راست بازی کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، گو یقیناً اپنی ذاتی راست بازی کی جستجو کو دور کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یسوع ان کے لیے ٹھوکر کھلانے کا پتھر بن گیا جنہوں نے اپنی خلاصی کا اور خدا کی راست بازی کا اپنے ذاتی شریعت کے کاموں کے وسیلہ سے تعاقب کیا۔ پانی روح کی خوشخبری خدا کی معرفت ہمیں بخشی گئی سچائی ہے جو ان کو چھڑاتی ہے جو اپنے نجات دہندہ کے طور پر یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اور کہ یقیناً ان کے ساتھ دینا چاہیے جو خدا کی راست بازی کا تعاقب کرتے ہیں۔ خلاصی اور ابدی زندگی کے لیے کیا حتمی طور پر ضروری ہے کہ خدا کی راست بازی کے کلام پر ایمان جو یسوع کے بپتسمہ اور اس کے صلیبی خون کے وسیلہ سے ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ کلام ہم پر ظاہر کرتا ہے کہ کون مسیحوں کے درمیان گناہوں کی معافی حاصل نہیں کر سکتے، اور اسی وقت یہ ہمیں سچائی سکھاتا ہے کہ وہ جو پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں خدا کی راست بازی حاصل کریں گے۔ اس لیے درست ایمان فہم کا مطالبہ کرتا ہے کہ خدا نے غیر مشروط طور پر لوگوں کو ایک یقینی گروہ کو اٹھانے کا
اور انہیں جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ اگر خدا نے بے شک بعد سے محبت کی جبکہ اندھا دھند دوسروں سے نفرت کی، لوگ اس کی راستہ بازی کا احترام نہیں کریں گے۔ پانی اور روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے خدا ان کے گناہوں سے تمام گناہ گاروں کو چھڑانے کے لیے خلاصی کی راستہ بازی کی شریعت مقرر کر چکا ہے، اور ہمیں اپنی محبت سے ملوث کرنے کی عظیم برکت عطا کر چکا ہے۔ ہر کسی کو یقیناً خدا کی راستہ بازی کے وسیلہ سے بولی گئی پانی روح کی خوشخبری کے سامنے اپنے ذاتی راستہ بازی دور پھینکنی چاہیے۔ خدا نے ہم میں سے اپنی راستہ بازی صرف ان کو دی جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ خدا لوگوں کو اپنے ذاتی راستہ بازی کے وسیلہ سے بذات خود گناہ سے بچنے کے قابل ہونے کی اجازت نہیں دیتا۔ خدا کی راستہ بازی کے طور پر پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے بغیر کوئی بھی اس کی راستہ بازی کو حاصل نہیں کرتا، حتیٰ کہ گو وہ یسوع پر ایمان کا اقرار کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 1 سے 8 آیت۔ بپتسمہ جو یسوع نے حاصل کیا اور خون جو اس نے صلیب پر بہایا خدا کی راستہ بازی بن چکے ہیں۔ اس وجہ سے یسوع ان کے لیے شرمندگی کی چٹان بن چکا ہے جو اپنی ذاتی راستہ بازی کا تعاقب کرتے ہیں۔ اس لیے یسوع پر ایمان رکھنے والوں کو یقیناً احساس کرنا اور سمجھنا چاہیے کہ جب وہ اپنی ذاتی راستہ بازی کا تعاقب کرتے ہیں وہ خدا کی راستہ بازی کو کچل رہے ہیں۔ کوئی گناہ گار خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھنے کے بغیر آسمان کے دروازوں سے داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم جو یسوع پر ایمان رکھتے ہیں گو یقیناً خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنی چاہیے۔ یسوع مسیح جو اس زمین پر آیا گناہ گاروں کا نجات دہندہ ہے اور بذات خود خدا کی اصل راستہ بازی ہے۔ ہمیں یقیناً واقعی خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھنا چاہیے، جس طرح یسوع پانی روح کی خوشخبری کے وسیلہ سے اپنے کلام کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف کر چکا ہے۔ یسوع پر ایمان رکھنے والوں کو یقیناً بپتسمے پر جو اس نے یوحنا سے حاصل کیا اور اس کے صلیبی خون پر خدا کی راستہ بازی کے طور پر ایمان رکھنا چاہیے۔ صرف وہ جو پانی روح کی تحریری کلام پر ایمان رکھتے ہیں آسمان پر داخل ہو سکتے ہیں۔ ہم غضب کے برتنوں اور فضل کے برتنوں میں تقسیم ہونے کے لیے کہے گئے ہیں۔ خداوند نے کہا، اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا؟ متی کی انجیل 16 باب اس کی 26 آیت۔ اگر کوئی اپنی ابدی زندگی گواتا ہے، اس دنیا میں اس کے خلاصات فضول ہیں، کوئی معنی نہیں رکھتا کہ وہ کیا ہیں، یہ کسی فائدے کی نہیں، حتیٰ کہ گو وہ دنیا پر یا حتیٰ کہ تمام کائنات پر فتح پا چکا ہے۔ اگر وہ یسوع کے بپتسمہ اور اس کے صلیبی خون پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا کی راستہ بازی حاصل نہیں کر چکا ہے، کوئی معنی نہیں رکھتا کہ کتنی اعلیٰ الہیاتی تعلیمات فروغ پاتی ہیں۔ صرف پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے جو خدا کی راستہ بازی کو پوری کرتی ہے، کوئی اس راستہ بازی کو حاصل کر سکتا ہے اور ایمان رکھ سکتا ہے۔ یسوع پر ایمان رکھنے والے اپنے گناہوں سے آزاد ہو سکتے ہیں صرف جب وہ اس پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا کی راستہ بازی کو حاصل کرتے ہیں۔ آج کل ایسے ایمانداروں کو دیکھنا عام ہے جو خدا کی راستہ بازی پر ایمان کا اقرار کرتے ہوئے ہر صبح سویرے کی دعائیں عبادات میں اپنے گناہوں پر جھنجھلاتے ہیں۔ وہ حقیقت میں خدا کی راستہ بازی پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہمیں یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ ایسے ہی ایمان کا وہ اعتراف کرتے ہیں جو اس کی راستہ بازی کے اندر خلاصی پر ایمان نہیں رکھتے، جو خدا کو خوش نہیں کرتا بلکہ صرف اسے غصہ دلاتا ہے۔ چونکہ وہ خدا کی راستہ بازی کے خلاف ہوں گے، وہ صرف اس کے دشمنوں کے طور پر قائم رہتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 5 آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ سے آپ کو پانی اور روح کی خوشخبری پر اور خدا کی راستہ بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنے تمام گناہ کے مسائل حل کرنے چاہیے۔ پانی اور روح کی خوشخبری خدا کی راستہ بازی بن چکی ہے جو آپ کو گناہوں کی معافی اور اس کی راستہ بازی دے سکتی ہے۔ اگر آپ اس قسم کا ایمان رکھنا چاہتے ہیں جو آپ کو خدا کی راستہ بازی میں راست باز ٹھہرائے گا، آپ کو یقیناً پانی روح کے کلام کی پیروی کرنی اور ایمان رکھنا چاہیے جو اس راستہ بازی پر مشتمل ہے۔ آپ کو یقیناً یہ بھی احساس کرنا چاہیے
کہ آپ کے دل کو خدا کی راستہ بازی پر ایمان کے ساتھ معمور ہونے کے لیے آپ کو اپنے ذاتی راستہ بازی کو ایک طرف ڈالنے کی ضرورت ہے۔ پالوس دونوں اسرائیلیوں اور غیر قوموں کو کیا بتا رہا ہے کہ انہیں یقیناً اپنے ذاتی راستہ بازی کی ترغیبات چھوڑ دینی چاہیے اگر وہ خدا کی راستہ بازی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ خدا نے ابراہیم کو خدا کی راستہ بازی میں اس کے ایمان کے پھل کے طور پر اپنا بیٹا بنا لیا۔ خدا کی راستہ بازی پانی اور روح کے کلام میں ظاہر ہوتی ہے۔ کوئی بھی جو راستہ بازی کے کلام پر ایمان رکھتا ہے راستہ باز شخص بن جاتا ہے۔ ربکا اسحاق کی بیوی جڑواں بیٹے پیدا کر چکی تھی، اور حتیٰ کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے یا کوئی نیکی یا بدی کرنے سے پہلے اسے بتایا گیا کہ بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اس حوالہ سے بعض لوگ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ خدا منصف خدا نہیں ہے، اور کہ یہ غلط نتیجہ ہے۔ یہ ہے کیونکہ خدا پہلے ہی یعقوب اور عیسو کے ایمان کے مستقبل جانتا تھا، حتیٰ کہ جس طرح جب وہ ہنوز ربکا کے پیٹ میں تھے۔ خدا کی راست بازی کا بھید پانی روح کی خوشخبری میں پوشیدہ ہے، کیونکہ عیسو ایسا تھا جو اپنے ذاتی اچھے اعمال پر تکبر کرتا تھا۔ خدا نے اسے اس کی راست بازی پر ایمان کے ساتھ کچھ نہ کرنے کے طور پر دیکھا، اس وجہ سے خدا نے اس سے نفرت کی۔ دوسری طرف یعقوب ایسا تھا جس نے خدا کی راست بازی پر ایمان رکھا اور صرف اسے سارا جلال دیا۔ اس طرح خدا کچھ نہ کر سکا بلکہ اس سے محبت کی۔ یعنی خدا نے یعقوب سے محبت کی اور عیسو سے نفرت کی، اس لیے صرف سچائی کی بنیاد پر ہے۔ خدا عیسو کی مانند لوگوں کو نہیں سراہتا جو اپنی ذاتی طاقت پر خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے بغیر فخر کرتے ہیں، لیکن وہ خوش ہوتا ہے اور یعقوب کی مانند لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنی کمزوریاں جانتے اور صرف اس کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں۔ لوگ اکثر پوچھتے ہوئے خدا کی راست بازی غلط سمجھتے ہیں کہ کیسے خدا اسحاق سے ایسے طریقے سے پیش آ سکتا تھا۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر خدا نے بعض سے محبت کی جبکہ دوسروں سے نفرت، یقیناً خدا کے ساتھ کچھ غلط ہونا چاہیے، اور وہ شاید حتیٰ کہ یسوع پر ایمان رکھنے سے انکار کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اسے بے انصافی کے خدا کے طور پر سوچتے ہیں۔ لیکن خدا کیسے بے انصاف ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی خدا کو بے انصاف سوچتا ہے، یہ صرف اس کی حقیقت کا عکس ہے کہ وہ خدا کی راست بازی کی درست فہمی نہیں رکھتا۔ سب سے بڑھ کر یہ مختصر وہ ہیں جو خدا کی راست بازی پر ایمان نہ رکھنے کے وسیلہ سے اس کی راست بازی کو اپنے ذاتی انسانی راست بازی کے ساتھ ڈھانپتے ہیں، جو خدا کے سامنے سنگین گناہ کرتی ہے۔ ہر کسی کو یقیناً خدا کی راست بازی کے سامنے اپنے ذاتی راست بازی پھینکنی چاہیے اور پانی روح کی خوشخبری کے کلام پر ایمان رکھنا چاہیے۔ خلاصی کے کلام پر ایمان رکھنے کا یہ واحد راستہ ہے جو خدا کی راست بازی پر مشتمل ہے، یعنی خدا بے انصاف ہے اور آپ کے ذاتی تصور کا حصہ ہے، جو خدا کے گہرے مقصد اور اس کے منصوبے کے اندر اور پہلے سے مقرر کرنے پر آپ کی جہالت سے عکس ہوا ہے۔ خدا کا راست منصوبہ ہمارے سامنے اس کی راست بازی کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ خدا جڑواں بھائیوں کے پہلے ہی مستقبل جانتا ہے۔ خدا نے اس کے مطابق اپنی راست بازی میں منصوبہ بنایا اور اس کے لیے محبت مقرر کی جس نے ایمان رکھا۔ ہمیں یقیناً اس کے منصوبے میں خدا کی راست بازی کو سمجھنا اور ایمان رکھنا چاہیے۔ یعقوب اور عیسو کے درمیان خدا نے کس کو بلایا؟ ہمارے خداوند نے کہا کہ وہ راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا۔ دوسرے لفظوں میں خدا کی راست بازی یعقوب کی مانند لوگوں کو بلاتی ہے۔ اس طرح عیسو کے لیے نہ صرف اس نے خدا کی راست بلاہٹ کا جواب نہ دیا بلکہ اس نے اپنی ذاتی راست بازی پر بھی فخر کیا۔ اس وجہ سے عیسو سے نفرت کی گئی جبکہ یعقوب ایسا بن گیا جس نے خدا کی راست بازی کی بلاہٹ کا جواب دیا۔ کتاب مقدس یہ تمام سچائیاں یقیناً ایمان کے اندر سمجھنی چاہیے جو خدا کی راست بازی کی محبت کو جانتا اور ایمان رکھتا ہے۔ اگر کوئی خدا کی راست بازی کی محبت کے درست علم کے بغیر خدا کے پہلے سے مقرر کرنے کے عمل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ انتہائی پھندے میں اپنی ذاتی تباہی کی رہنمائی کرتے ہوئے گر جائے گا جو وہ لگا چکا ہے۔ خدا نے اپنی راست بازی کی محبت ظاہر کرنے کے لیے پہلے سے مقرر کرنا مخصوص کیا۔ یعقوب ایسا انسان تھا جس نے اپنی خامیوں کو پہچانا اور خدا کی راست بازی کے کلام پر ایمان رکھا، یعنی خدا نے یعقوب سے محبت کی جبکہ عیسو سے نفرت کی۔
یہ انصاف ہے۔ محض خدا کی نظر میں ہر کوئی اس کے غضب کا مستحق ہے، لیکن اس نے ہمارے واسطے ان سب کے لیے اپنی خلاصی کو مہیا کیا جو اس کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ جو خدا کے سامنے فضل سے ملوث ہیں وہ ہیں جو اپنی راست بازی پر فخر نہیں کرتے بلکہ اپنی خلاصی کے طور پر خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اقرار کرتے ہیں کہ میں اپنے گناہوں کی خاطر جہنم میں یعنی لعنتی ٹھہرنے کا مستحق ہوں۔ اے خداوند خدا، مجھ پر رحم کر اور مجھے اپنی راست بازی سکھا۔ خدا صرف ان کو گناہوں کی معافی دیتا ہے جو اس کی راست محبت پر ایمان رکھتے، اور ہمارے لیے اس کے بیٹے بننا خدا کا منصوبہ ہے جو وہ پہلے ہی ہم پر ظاہر کر چکا ہے۔ آپ کو یقیناً یعقوب سے محبت کرنے اور عیسو سے نفرت کرنے کے خدا کے منصوبے کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر کسی بھی طرح آپ درست طور پر خدا کی راست بازی نہیں سمجھ چکے تھے، تب یہ آپ کے لیے پھر اس کی راست بازی میں خدا کی راست محبت پر ایمان رکھنے کا وقت ہے۔ میں خدا کی راست بازی پر ایمان رکھتا ہوں۔ وہ جو درست طور پر خدا کی راست محبت سمجھ سکتے ہیں، درست طور پر اس کی راست بازی کے اندر خدا کے راست فضل پر ایمان بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس دنیا میں چند ایک خدا کے راست باز منصوبے کے درست سوجھ بوجھ رکھتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور بہت سارے خدا کے بارے میں اپنی غلط سوجھ بوجھ کی وجہ سے آفت زدہ ہے۔ یہ لوگ سوچتے ہیں کیونکہ صحائف میں ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے عیسو سے نفرت کی۔ بعض لوگ خدا کے سامنے اس کے وسیلہ سے اندھا دھند نفرت کرنے کے لیے مقرر ہیں، جس طرح آیا اس سے نفرت حاصل کرنا اس کا مقدر تھا۔ لیکن ہمارا خدا ایسا ظالم خدا نہیں ہے۔ خدا منصف ہے جو اپنی راست بازی میں درست اور سچا ہے۔ خدا ہم میں سے ہر ایک اور ہر کسی کو اپنا راست فضل اور محبت دینا چاہتا ہے۔ خدا ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے اپنی راست بازی دینا چاہتا ہے، اور اس نے ان کو ملوث کیا جنہوں نے اس کے فضل سے اس کی راست بازی پر ایمان رکھا اور انہیں اپنے بیٹے بنایا۔ یہ سچائی متی کی انجیل 9 باب 12 سے 13 آیت میں اور نئے عہد نامہ میں ظاہر کی گئی ہے، جہاں یسوع کہتا ہے کہ تندرستوں کو طبیب درکار نہیں بلکہ بیماروں کو، مگر تم جا کر اس کے معنی دریافت کرو کہ میں قربانی نہیں بلکہ رحم پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گناہ گاروں کو بلانے آیا۔ وہ جو تندرست ہیں طبیب کی کوئی ضرورت نہیں رکھتے، حتیٰ کہ ان کے بارے میں ناگواری کے طور پر سوچ سکتے ہیں، بالکل جس طرح لوگ طبیبوں کی اہمیت کا احساس نہیں کرتے جب وہ صحت مند ہیں۔ وہ اپنے دلوں میں اس پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا کی راست بازی حاصل کرنے کی اہمیت کا احساس نہیں کرتے۔ خدا کی راست بازی کو نہ جانتے ہوئے وہ اپنی ذاتی راست بازی کا تعاقب کرنے میں مصروف ہے۔ لیکن گناہ گاروں کو یقیناً اپنے ذاتی راست بازی چھوڑنی چاہیے اور خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنا چاہیے۔ آپ خدا کے سامنے آیا یعقوب یا عیسو ہو سکتے ہیں۔ آپ کو کیا ہونا چاہیے؟ خدا کی جزا اور سزا آپ کے فاصلے پر آیا خدا کی راست بازی کی خلاصی پر ایمان رکھنا ہے یا نہیں انحصار کرے گی۔ خدا کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہے۔ ہر شخص فطری طور پر مسوانہ شخصیت رکھتا ہے۔ اس میں سے بعض بہت ذہین اور کامیاب لوگ ہو سکتے ہیں اور بعض دوسروں کے لیے بہت سارے اچھے اعمال کر سکتے ہیں، لیکن خدا کی راست بازی کی سوجھ بوجھ اور ایمان کے بغیر وہ خدا کی منظوری حاصل نہیں کریں گے۔ ہر کوئی، آپ اور میں، حتیٰ کہ اسرائیلیوں، خدا کے سامنے جہنم کا مقدر رکھنا تھا۔ اس کے باوجود ہم اپنی ذاتی کوششوں، کاموں یا قوتوں کے وسیلہ سے نہیں بلکہ صرف خدا کی اصل راست بازی پر اپنے ایمان کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے جا چکے ہیں۔ کیونکہ خدا حصہ بہ حصہ صاف طور پر ہر کسی کو اپنی راست محبت دے چکا ہے، سب جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اپنے تمام گناہوں سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ خدا بے انصاف خدا نہیں ہے، جس طرح شاید آپ ہونے کے لیے اس کے بارے میں سوچ چکے ہیں۔ آیا کوئی خدا کی خلاصی کی برکت حاصل کرتا ہے یا نہیں؟ انحصار کرتی کہ آیا وہ اسے قبول کرنے یا اسے رد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ
غضب کے برتن بن چکے ہیں جبکہ دوسرے فضل کے برتن بن چکے ہیں۔ یعقوب اسے مختلف طور پر رکھتے ہوئے فضل کا برتن بن گیا، جبکہ عیسو غضب کے برتن کے طور پر ختم ہو گیا۔ لیکن بعض ماہر علم الہیات جو روح القدس کے بغیر لوگ ہیں اکثر خدا پر الزام لگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کیا خدا نے فرعون کے غضب کا برتن نہیں بنایا؟ یعقوب اور عیسو کو دیکھو، ربکا کو دیکھو، دیکھو کمہار کیا کر چکا ہے۔ کیا خدا نے شروع ہی سے کسی کو عزت کا برتن نہیں بنایا؟ یہ صرف قسمت ہو سکتی ہے۔ ان کا منطق مندرجہ ذیل کی مانند ہے۔ بعض لوگ پہلے ہی خدا کے بیٹے بننے کے لیے چنے گئے تھے، حتیٰ کہ اپنی پیدائش سے پہلے، اور ایسے لوگ جو خدا کی محبت سے ملوث ہونے کے لیے پہلے سے مقرر کیے گئے اور چنے گئے، سب اس کے بیٹے بن جاتے ہیں، جبکہ دوسرے جہنم کے لیے قید ہیں۔ یہ ہے کیسے خدا کے چناؤ پر حملہ ہوتا ہے۔ لیکن خدا نے اپنی راستہ بازی ہر کسی کو دی، اور وہ کلی طور پر ان کو چنتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے راست باز ٹھہرائے گئے، جب حقیقت میں ہم اس سے پہلے اس کے لوگ نہیں تھے۔ خدا ہمارے ایمان منظور کر سکتا ہے کیونکہ ہم اس کے کلام کے وسیلہ سے پانی اور روح کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے ذریعے سے راست باز بن گئے۔ یہ خوشخبری کی سچائی ہے جو خدا کی حیران کن قدرت کو ظاہر کرتی ہے۔ اصلی طور پر ہم ہمارے اندر خدا کو نہیں رکھتے تھے، اسے نہیں جانتے تھے اور سب گناہ گار تھے، لیکن خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے ہم اس کے لوگ بن چکے ہیں۔ پانی اور روح کی خوشخبری جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں نامکمل خوشخبری نہیں ہے، بلکہ مکمل اور کامل خوشخبری ہے۔ ہمیں سچائی دینے کے لیے خدا کی تعریف کرنی چاہیے جس کے وسیلہ سے ہم اس کی راست بازی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہماری زندگیاں مصیبتوں سے بھرپور ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں یقیناً خدا کی راستہ بازی نہیں بھولنی چاہیے، کیونکہ خدا ہمیں اپنی قدرت کی عظمت سکھا چکا ہے۔ تمام کائنات میں خوش ترین شخص وہ ہے جو خدا کی راستہ بازی کو جانتا ہے۔ ہم میں سے ان کے لیے وہ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، خدا ثالوث فضل کا باپ ہے، اور وہ ہمارا قدوس خدا ہے۔ اس نے ہم میں سے ان کو جانوں کو اندر خدا کی راستہ بازی کا ایمان رکھا جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم خدا کے بیٹے اور اس کے فضل اور برکات کو حاصل کرنے والے، یہ جاننے اور اس کی راستہ بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے بنائے گئے تھے۔ ہم بہت سارے لوگ اب تک اچھے کام کرنے کے لیے اپنی ذاتی کوششوں کے ذریعے سے پہلے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ ہدیہ جات دینا، کلیسیا کے لیے رضامندی سے کام کرنا، دوسروں کے ساتھ مقابلے میں اس کے لیے بڑے عطیات دینا۔ آپ شاید سوچ سکتے ہیں کہ یہ سب اچھے اعمال ہیں، لیکن وہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو نہیں بچائیں گے۔ صرف ان کاموں پر مرتضی تنہا خدا کی راستہ بازی پر آپ کے ایمان کا اشارہ نہیں ہے، بلکہ یہ اشارہ ہے کہ آپ اپنی ذاتی راستہ بازی کا تعاقب کر رہے ہیں۔ وہ جو اپنے ذاتی جسم کی خواہشوں کے ساتھ پہلے سے جڑے ہوئے ہیں، خدا کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو خدا کی راست بازی نہیں جانتے اور جسم کی ایسی چیزوں کے ساتھ پہلے سے جڑے ہوئے ہیں۔ حوالہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی نجات ان کو نہیں دی جاتی جو اس لیے دوڑتے ہیں، بلکہ صرف ان کو جو اس کی راست بازی پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ راست بازی صرف ہمارے رحیم خدا پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہمارے کاموں کے وسیلہ سے نہیں ہے، بلکہ ہم خدا سے محبت حاصل کرتے ہیں، بلکہ صرف اس کی راست بازی پر ایمان کے وسیلہ سے ہم اس کی رحیم محبت حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہے کیوں سچا ایمان مکمل طور پر انحصار کرتا ہے، آیا ہم خدا کی راست بازی کو جانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں۔ کیا ہم بالکل شروع سے فضول وجود نہیں رکھتے تھے، اور اب تک ہم خدا کی راست بازی پر اپنے ایمان کی وجہ سے اتنے نیک نہیں بن چکے ہیں؟ ہم آخر تک اپنے ایمان قائم رکھ سکتے ہیں خدا کی راست بازی پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے، اپنے آپ کی حقیقت پر فخر کرتے ہوئے کہ ہم اب اس کے بیٹے بن چکے۔ دنیا میں بہت سارے موجود ہیں جو بدی کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی خدا موجود نہیں، لیکن خدا ہم پر فضل کر چکا تھا کیونکہ
ہم نے اس کی راستہ بازی پر ایمان رکھا۔ ہم واقعی خدا کے سامنے نیک ہیں اور خدا پر ہمارا فخر بالکل واجب ہے۔ ہم جب کہ اس زمین پر آزمائشوں اور ایذا رسانیوں کا سامنا کر سکتے ہیں، لیکن ہم سب روحانی طور پر امیر اور خوش ہیں۔ ہم سب کو یقیناً خدا کی راستہ بازی کی پیروی کرنی چاہیے اور یسوع کو سراہنا چاہیے۔ خدا نے تمام گناہ گاروں کو اپنے سامنے اپنے بیٹے بے گناہ راستہ باز کامل بنایا۔ ہمیں یقیناً احساس کرنا چاہیے کہ کن پر خدا کی راستہ بازی آتی ہے۔ خدا کی یہ راستہ بازی ہماری تمام خامیاں پوری کر چکی ہے اور ہمارے سارے مہلک گناہوں کو پاک کر چکی ہے۔ آیا آپ اس سچائی پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں؟ مکمل طور پر آپ پر انحصار کرتا ہے۔ آپ بھی مکمل طور پر خدا کی راستہ بازی کے وسیلہ سے اپنے گناہوں سے نجات یافتہ ہو چکے ہیں۔ تب آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ ایمان رکھنے کے لیے اپنے فیصلے کل تک ملتوی کریں گے؟ خدا کرے خدا کی راستہ بازی آپ کے ساتھ رہے۔ آمین۔